الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم اجرنا من النار، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، آج اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو اس دنیا میں بھیجا، اور پیغمبروں نے اپنے ان تمام مقاصد کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی کو مد نظر رکھ کر ان احکامات پر خود بھی عمل کیا اور انسانوں تک بھی ان کو پہنچایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت ہے کہ اس نے پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا، اور انہی پیغمبروں کی اس ذمہ داری کو اب کن لوگوں نے آگے لے کر چلنا ہے، اسی موضوع پر اہل علم کی جو ذمہ داریاں ہیں، آج ہم ان کو اپنے اس مختصر سے وقت کے اندر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ زیر عنوان جو آیت ہے سورہ توبہ کی، جسے سورہ برات بھی کہتے ہیں، قرآن مجید کی 9 نمبر سورت، اگر آپ اس کے آخر میں جائیں گے تو 122 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ داری کا احساس دلایا ہے کہ وہ اہل علم کی کیا ذمہ داری ہے، اس آیت میں بھی اللہ نے بیان فرمائی، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کون لوگ ہیں جو اس ذمہ داری کو سنبھالیں۔ سب سے پہلے اپنے موضوع کی طرف آنے سے پہلے میں ایک چیز کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ پیغمبروں کا ذکر فرماتے ہیں تو ساتھ میں اللہ تعالیٰ ان کا مشن بھی بیان کر دیتے ہیں کہ پیغمبروں کا اس دنیا میں آنے کا کیا مشن تھا۔ اور جب بھی مشن بیان کیا جاتا ہے تو 2 چیزوں کا ذکر بالعموم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 منذرین، اور نمبر 2 مبشرین۔ یہ 2 چیزیں ہیں جو پیغمبروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ان کو بھیجنے کا جو اصل مقصد تھا، جو مشن تھا، وہ یہی تھا کہ وہ لوگوں کو انذار کریں اور خوشخبری سنائیں۔ یہ 2 مقصد تھے۔ اور تیسرا جو ایک اہم مقصد آٹومیٹک نمایاں ہو جاتا ہے، وہ ہے کہ پیغمبر ایک نعمت کے طور پر مبعوث کیے جاتے ہیں، کہ اب جو ایک انسانوں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ شروع کر چکے ہیں، جو اللہ تعالیٰ انسانوں کو پے در پہ امتحان کے میدان میں بھیج رہے ہیں کہ ایک ایک انسان کو آزمایا جائے اور دیکھا جائے کہ کون اپنے آپ کو اس جنت کا اہل بناتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی سلسلے میں پیغمبروں کو بھیج کر اب انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بناتے ہیں۔ تو پیغمبر آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر بھی آئے، یہ سارے کے سارے ہمارے لیے نعمت تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیغمبروں کو افراد میں سے سلیکشن کی، کہ آدم علیہ السلام آئے، اس کے بعد 20 پیغمبر ہزاروں کی تعداد میں بنی اسرائیل کے اندر آئے، تو افراد کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو اٹھایا۔ یہ پہلا مرحلہ تھا۔ دوسرا مرحلہ اللہ نے قوموں کو اٹھایا۔ پہلے ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ ذمہ داری دی، اور انہوں نے اپنی ذمہ داری کو سیریس نہیں لیا، اس میں کوتاہی برتی، سستی برتی، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس منصب پر جو فائز تھے ہٹا کر
بنی اسماعیل کا انتخاب کیا، اور بنی اسماعیل میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، جو باقی تمام پیغمبروں سے جو بھی چیزیں آئی تھیں انہوں نے ایک تواتر کے ذریعے انہیں وصول کیا، اور جو نیا ایڈیشن اس میں کرنا تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شامل کر دیا۔ تو پہلے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے افراد میں سے انتخاب کیا، پیغمبروں کی شکل میں وہ ہم تک پہنچے، اور دوسرے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کا انتخاب کیا جو بنی اسرائیل میں سے تھے، پھر بنی اسماعیل میں سے، کیونکہ اللہ کی جو ہدایت ہے قرآن مجید وہ تو قیامت تک کے لیے ہے۔ اب کوئی نیا پیغمبر نہیں آنا جو ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ مبعوث فرمائے۔ تو اب جو فائنل کتاب پہنچنی تھی وہ پہنچ چکی ہے قرآن مجید کی شکل میں، سنت کی شکل میں۔ اس سے پہلے جو پیغمبر تھے ان کی اللہ تعالیٰ نے کتابوں کو کوئی ان کی ذمہ داری نہیں لی کہ انہیں محفوظ کر لیا جائے، جس طرح قرآن مجید محفوظ ہے اور 15 صدیوں سے گزر کر ایک تواتر سے ہم تک پہنچا ہے۔ تواتر کہتے ہیں اس چیز کو کہ جس پر اتنے لوگ گواہ ہو جائیں کہ عقل بھی اس چیز کو تسلیم نہ کرے کہ اتنے لوگ جھوٹ پر جمع ہو سکتے ہیں۔ تو پچھلے پیغمبروں کی اگر زندگی آپ دیکھیں تو وہ تاریخ میں ہی کہیں گم ہو چکی ہے۔ بہت سے پیغمبروں کی سیرت، ان کا کردار تو ہم تک نہیں پہنچا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر مبعوث ہوئے تو اس وقت پچھلی پوری تاریخ سے گزر کر اب حالات اس قدر کارساز ہو چکے تھے کہ ان کی پوری زندگی کو محفوظ کر لیا جا سکے، اور قرآن مجید 15 صدیاں گزار کر بھی تواتر کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ اس وقت لاکھوں لوگ موجود تھے، وہ تمام آثار اویلیبل ہو چکے تھے کہ اب ان کی زندگی کو، ان کے سیرت و کردار کو تاریخ کے آئینے میں محفوظ کر لیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم تک پہنچی ہیں تواتر کے ذریعے سے۔ تو قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہے، اس میں اب کوئی تبدیلی، کوئی رد و بدل نہیں ہونے والا، کوئی نئی کتاب نہیں آنے والی، کوئی نیا پیغمبر مبعوث ہونے نہیں والا، بلکہ ہمیں انہی کی پیروی میں، انہی کی اطاعت میں، انہی کی اتباع کے اندر اب زندگی بسر کرنی ہے۔ ایک یہاں پر اور بھی بالعموم سوال کیا جاتا ہے ختم نبوت کے سلسلہ کو مد نظر رکھ کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب ہمیں کسی ہدایت کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمارے تک ہدایت پہنچ چکی ہے۔ بلکہ یہ بات بھی اگر دیکھا جائے تو ایک نقطہ نظر سے بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے وہ قیامت تک ہمارے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو یہ قرآن مجید بھی دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو اپنی زندگی میں مضبوطی سے پکڑ کر زندگی گزارنا ہی اصل میں زندگی گزارنے کے مترادف ہے۔ تو اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر قرآن مجید نے اس کو بیان فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ جو لوگ غور و فکر سے کام نہیں لیتے وہ تو جانوروں کی سی زندگی بسر کر رہے ہیں، بلکہ جانوروں کے ساتھ اس کو تشبیہ دی گئی۔ تو آج کا اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف کہ اہل علم کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اب انہوں نے پیغمبروں کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد اب ایسا نہیں ہے کہ اس قرآن کو یوں ہی لاوارث چھوڑ دیا جائے، جو سنت سے، جو احادیث سے چیزیں ہم تک پہنچی ہیں ان کو کسی تاریخ میں ہی گم چھوڑ دیا جائے، بلکہ اہل علم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اب ان چیزوں پر گہری بصیرت حاصل کرے اور لوگوں تک اس پیغام کو آگے پہنچائے۔ جو آیت پن کی گئی ہے اس موضوع کے حوالے سے، اس آیت کے متعلق جان لیجئے کہ جب نبی الاسلام مبعوث کیے گئے یثرب کے اندر تو اس وقت آپ پر قرآن مجید نازل ہو رہا تھا۔
یثرب کے لوگ تو براہ راست آپ سے مخاطب تھے، آپ کے علم سے استفادہ کر رہے تھے، آپ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ دین کے سب سے بڑے عالم بھی تھے، جس کی وجہ سے صحابہ کرام براہ راست آپ سے استفادہ کر رہے تھے۔ تو اب یہ اسلام جو ہے یہ باقی شہروں کے اندر بھی، باقی قبیلوں کے اندر بھی، باقی دنیا میں بھی پھیلتا جا رہا تھا۔ تو باقی کے جو لوگ تھے جو یثرب کے اندر موجود نہیں تھے، ان کے لیے بڑا مشکل تھا کہ وہ نبی الاسلام سے کسی بات کے متعلق براہ راست رہنمائی لے سکیں۔ یعنی آپ دنیا میں ہونے کے باوجود بھی ان کے لیے نہ ہونے کے برابر ہی تھے، کیونکہ اس وقت کوئی واٹس ایپ کا، کوئی یہ فون وغیرہ کا سسٹم تو تھا نہیں کہ نبی الاسلام کو کال ملائی یا واٹس ایپ پہ میسج کر کے کوئی سوال پوچھ لیا، ایسا تو کوئی معاملہ نہیں تھا، بلکہ آپ موجود ہونے کے باوجود بھی باہر کے علاقوں کے لوگوں کے لیے غیر موجود ہی تھے۔ تو یہ عقیدہ تو بعد میں بنانا کہ آپ تو غیب کا علم رکھتے ہیں، آپ ہر جگہ موجود ہیں، یہ تو بعد میں چیزیں داخل ہو گئیں اسلام کے اندر، پہلے تو یہ چیزیں موجود نہیں تھیں۔ تو نبی الاسلام یثرب میں جب موجود تھے، صحابہ کرام آپ سے براہ راست استفادہ کرتے تھے، باہر کے لوگوں کے لیے یہ کام کرنا ناممکن تھا۔ تو اب جو آیت کو پن کیا گیا تھا سورۃ توبہ کی آیت نمبر 122 میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کل فرقۃ منہم طائفہ، کہ ہر حصہ آبادی میں سے کچھ لوگ اس غرض سے نکلیں۔ کچھ لوگوں کو کہا گیا، یعنی اب وہ جو قبیلے باہر کے شہروں میں آباد ہیں، اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سارے لوگ یثرب میں آ جائیں اور نبی الاسلام سے براہ راست استفادہ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ کچھ لوگوں نے اپنے سفر کے معاملات کو بھی دیکھنا ہے، تجارت بھی کرنی ہے۔ کچھ لوگ آج کے دور کے حساب سے لگا لیں ڈاکٹری کی فیلڈ میں جا رہے ہیں، کچھ انجینئرنگ کی فیلڈ میں جا رہے ہیں، کسی نے میکینک بننا ہے، کسی نے کریانہ سٹور کھول کے بیٹھنا ہے، یہ سارے کام بھی لوگوں نے انجام دینے۔ تو اس وقت بھی سارے کام لوگوں نے ہی انجام دینے تھے۔ تو اس آیت میں کہا گیا کہ کچھ لوگ نکلیں، نکل کے کیا کرنا ہے؟ لیتفقہوا فی الدین، دین کے اندر گہری بصیرت حاصل کرنی، دین کے فہم کو سمجھنا ہے، دین کی اپلیکیشنز میں داخل ہو کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، تطبیق کے ساتھ اس کو سمجھنا ہے۔ یہ چیزیں بیان فرمائی گئیں کہ سب لوگوں کا نکلنا تو نہیں بنتا، بلکہ کچھ لوگ اپنے اپنے قبیلوں میں سے، اپنے اپنے علاقوں میں سے، اپنے اپنے شہر میں سے نکل کر یثرب میں آ جائیں، یہاں پر براہ راست نبی علیہ السلام سے مخاطب ہوں، دین کو سمجھیں، سیکھیں، گہری بصیرت حاصل کریں، تطبیق کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں، فہم، شعور، ادراک حاصل کریں، پھر دوبارہ واپس جائیں اپنی قوم کے اندر، اپنے لوگوں کے اندر جا کر کیا کریں؟ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور اپنی قوم میں واپس جائیں لوٹ کر، اور ان کے پاس جا کر انہیں یہ باتیں بتائیں، انہیں ڈرائیں۔ یعنی وہی لفظ آ گیا جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیغمبروں کے ساتھ استعمال کیا، انذار، یعنی انہیں جا کر ڈرائیں، اس بات سے انذار کریں انہیں۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ سب بھی لوگ دین کا فہم حاصل نہیں کر سکتے، دین کو پورا ٹائم لگا کر، پورا ٹائم دے کر حاصل، بلکہ پارٹ ٹائم کچھ لوگ اس کا حل اس کو سلیکٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ پھر دن رات کا اوڑھنا بچھونا اس کو بنا لیتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق۔ یعنی یہ سب پر ذمہ داری نہیں ڈالی گئی کہ سارے لوگ ہی دن رات کا اوڑھنا بچھونا دین کو بنا لیں، تو پھر باقی کام کون کرے گا؟ تو کچھ لوگ صرف نکلتے ہیں، دین میں بصیرت حاصل کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنی فیلڈ میں، کسی کو ڈاکٹری کا شوق ہے، ڈاکٹر بننے کا شوق ہے، کسی کو انجینئر بننے کا شوق ہے، کوئی چاہتا ہے کہ میں اپنا بزنس سیٹ کر لوں، کسی کو اپنا بزنس سیٹ کرنے کا شوق ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید تو کہتا ہے کہ سارے لوگ ہی، یعنی سب لوگوں کو علم ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں آیا نا کہ علم والے اور بغیر علم والے تو برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اب یہاں سے تو پتہ چل رہا ہے کہ علم والا سب کو ہونا چاہیے،
وہاں پر جس علم کی بات کی جا رہی ہے وہ یہ والا علم نہیں ہے تفقہ فی الدین کا. وہاں پر جس علم کی بات ہوئی ہے وہ نیچرل نالج ہے, اخلاقی تعلیم ہے, عبادات میں جو تعلیم ہمیں ہونی چاہیے وہ ہے, معاشرتی تعلیم ہے, معاشی تعلیم ہے, قانونی تعلیم ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ ایک عام انسان جب معاشرے میں پروان چڑھتا ہے تو جو چیزیں اہم ہیں اس کی زندگی گزارنے کے لیے اسے کم از کم اس کا علم ہونا چاہیے. آپ ہمارے معاشرے میں بھی اگر نکلیں گے باہر تو آپ ایک عام انسان کو بھی دیکھیں گے کہ ایک جاہل آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور ایک آپ کہیں گے کہ یہ سمجھدار انسان ہے. تو یہ معاشرے میں رہنے کا, گھریلو زندگی کو بسانے کا یہ جو ایک طریقہ ہے, جو نالج ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں آیا, ایک عام انسان کو کم از کم اتنا علم ہونا چاہیے. عبادات کا علم ہونا چاہیے, اخلاقی تعلیم اس کے اندر ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں یہ وہ علم ہے. تو یہاں پر جس علم کی بات کی جا رہی ہے اس کے لیے تو صرف چند لوگ ہی نکل سکتے ہیں. فطری طور پر بھی فطرت بھی یہی تقاضا کرتی. کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ سارے لوگ ڈاکٹر ہی بن رہے ہوں؟ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, سارے لوگ انجینئر بنتے جا رہے ہیں, سارے لوگ اپنے کاروبار کرتے جا رہے ہیں. بلکہ ایسا نہیں ہے, کیونکہ یہ فطری اصول کے مطابق نہیں ہے, یہ فطرت کے ہی خلاف ہے. ہر لوگ اپنے ذہن کے مطابق, اپنی استطاعت کے مطابق, اپنی سمجھ کے مطابق, اپنے شوق و ذوق کے مطابق ایک فیلڈ کا انتخاب کرتے ہیں. اسی لیے بچے کو 12 سال تک کم از کم بنیادی تعلیم دی جائے, کیونکہ 12 سال کے بعد ہی وہ انتخاب کرتا ہے کہ اب مجھے کس چیز کا شوق ہے, میں نے کس فیلڈ میں جانا ہے. تو جب بچپن سے ہی ہمارے ہاں یہ چیز مشہور ہو گئی ہے کہ اگر 4-5 بچے ہیں جو سب سے زیادہ جس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے, جو شعوری طور پر اتنی چیزوں کو پرکھ بوجھ نہیں رکھتا, اس کو چلے مدرسے کے اندر ڈال دیا جائے. ہمارے ہاں یہ ایک رسمن طور پر ہماری عملی روایت میں یہ چیز آپ کو مل جائے گی کہ اگر 4-5 بچوں میں ایک بچہ زیادہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتا تو اسے مدرسے میں ڈال دیا جائے. یعنی وہ اس فیلڈ کو بالکل وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. سب سے مشکل فیلڈ یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چند لوگ اس کے لیے نکلیں, سارے نہ نکل جائیں. تو ہم جب ایسے بچوں کو مدارس کے اندر ڈالیں گے تو پھر کیا ہماری معاشرے کی اصلاح ہوگی؟ تو سمجھدار لوگ اپنی سوچ کے ساتھ, اپنے ذوق و شوق کے ساتھ اس فیلڈ کا انتخاب کریں. آپ زبردستی کسی کو اس میں داخل کرنے کی کوشش نہ کریں. اسی لیے مدارس کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں فارغ ہوتے ہیں مدارس سے, آپ ان کی نیچر دیکھ لیں, آپ ان کے اخلاق دیکھ لیں, کیونکہ وہ شوق سے نہیں آئے ہوتے بلکہ زبردستی گھر والوں کی طرف سے ڈال دیے گئے, ان پر یہ ذمہ داری زبردستی ڈال دی گئی. تو یہاں پر اس بات کو بھی میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ذہن نشین کر دی جائے کہ بچے کو ہمیشہ اس کی سوچ کے مطابق, اس کے ذوق کے مطابق ہی تعلیم دی جائے. جس فیلڈ میں وہ جانا چاہتا ہے اسے اسی فیلڈ میں جانے کے لیے رضامند رکھا جائے. تو آخری آیت کے الفاظ ہیں لعلہم یحذرون, اور یہ کام جو پیچھے بیان ہوا کہ تم علم سیکھو, علم سیکھ کے اپنی قوم میں جاؤ اور انہیں انذار کرو, اس کا مقصد یہ ہے لعلہم یحذرون کہ یہ لوگ بچ جائیں. بچ کیسے جائیں؟ کیونکہ ہر انسان کو تو یہ چیز یاد دہانی کروانی پڑتی ہے بار بار کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا, اللہ تعالیٰ قیامت برپا کرے گا, جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سہولیات دی ہیں ان سے فائدہ اٹھا کے تم نے یہ زندگی جس طرح بھی گزاری ہے, اب قیامت والے دن تمہاری ساری زندگی کے حساب اللہ تعالیٰ نے لینا ہے. اب یہ ساری چیزیں جب تم مجھ سے بتاؤ گے تو ممکن ہے کہ تمہاری وجہ سے کوئی راہ راست پر آ جائے. جب تمہاری وجہ سے کوئی راہ راست پر آ جائے گا تو وہ بچ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ذمہ داری ہے بہت بڑی, یہ کوئی عام بات نہیں ہے, اسے عام لیا بھی نہ آ جائے. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اسے ذمہ دار لوگ ہی سنبھال سکتے ہیں, عام انسان کا یہ کام نہیں ہے. اب ہم آخر میں اہل علم کی 5 ذمہ داریاں سمجھیں گے. نمبر 1, اہل علم کی پہلی ذمہ داری یہ ہے تفقہ فی الدین, کہ دین میں وہ گہری بصیرت حاصل کریں, ایسے لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہیں جو دین کا فہم حاصل کر رہے ہیں, دین میں گہری بصیرت حاصل کر رہے ہیں, دین کو سمجھ رہے ہیں, دین کی اپلیکیشنز پر غور و فکر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہا جائے. اور اب جو جدید چیلنجز ہیں
ایک دین کے طالب علم کو چاہیے کہ سائنس کا علم اس کے پاس ہونا چاہیے، فلسفہ اس کی سمجھ میں ہونا چاہیے، اور اس وقت جو جدید ترین مسائل پیدا ہو رہے ہیں، سیکولرزم ہے، ایتھیسزم ہے، الحاد ہے، یہ ساری چیزیں اس کے علم میں ہونی چاہیے۔ سائنس کے بغیر آپ دین کا، اس وقت میرے مطابق کہ اگر آپ سائنس کو نہیں سمجھتے تو آپ ان جدید مسائل کو حل نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے ان مسائل کے اندر مضبوطی حاصل کی جائے، اور یہ کوئی ایک دو دن کا کام نہیں ہے، یہ کوئی مہینوں سالوں کا کام نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے کم از کم بھی پہلے درجے تک پہنچنے کے لیے آپ کو 20 سال لگ جاتے ہیں۔ اور اگر آپ ایک دین کا بالکل ایسا طالب علم بننا چاہتے ہیں جو اعلیٰ درجے کا ہے، اس کے لیے پھر پوری زندگی یا 40-50 سال لگ جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے، بلکہ پہلے آپ دین کا علم حاصل کریں، پھر کوشش کریں کہ اب میں نے شعوری طور پر جو چیز سمجھی ہے وہ میں دوسروں تک پہنچا دوں۔ ہمارے ایک حدیث کے آنے لگ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اب بس ہم عالم بن چکے ہیں اور اب ہم جو مرضی چاہے کرتے پھریں۔ نمبر 2، اہل علم کی دوسری ذمہ داری جو اس آیت میں ہی بیان کی گئی ہے وہ انذار قوم ہے، کہ وہ علم حاصل کرتا ہے، پھر اپنے لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، محلے داروں کو، جہاں پر وہ زندگی گزار رہا ہے، جن لوگوں کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہے، ان لوگوں کے ساتھ وہ انذار کرتا ہے، انہیں ڈراتا ہے۔ سب سے پہلے وہ سمجھ حاصل کرتا ہے، انہیں ڈراتا ہے وہ اللہ کے عذاب سے، اللہ کی ہدایت انہیں پڑھ کر سناتا ہے، اللہ کے احکامات انہیں بتاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم تک رہنمائی پہنچائی ہے ان کا ذکر فرماتا ہے۔ یہ 2 اہل علم کی ذمہ داریاں سب سے اہم ہیں جو اسی آیت میں بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1، دین کا علم حاصل کرے، اس کے بعد اپنے لوگوں میں جہاں تک اس کا انٹریکشن ہے، اب تو یہ انٹریکشن بہت وسیع ہو چکا ہے، موبائل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، سوشل طاقت کے ذریعے، اب تو آپ جہاں تک چاہیں اپنی آواز کو پہنچا سکتے ہیں۔ نمبر 3، کہ وہ علم کی حفاظت کریں، کیونکہ علم اس کے پاس ایک امانت ہوتی ہے۔ قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں، پہلی سورت میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر ایک طرح کی لعنت کی ہے کہ وہ بات کو توڑ مڑوڑ کر بیان کرتے ہیں، بات کیا ہوتی ہے، کیا سے کیا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ علم جو ہے یہ اہل علم کے لیے ایک بہت بڑی امانت ہے، اور مسلمان جو ہے، مومن جو ہے، وہ کبھی امانت کے اندر خیانت نہیں کرتا، امانت کو بالکل سنبھال کر رکھتا ہے اور امانت دار تک وہ امانت پہنچاتا ہے۔ تو اہل علم کے پاس یہ علم جو ہے یہ ایک امانت کے طور پر ہے، اور یہ اس کو چاہیے کہ یہ امانت جن لوگوں کی ہے ان لوگوں تک پہنچا دیں، اور اس میں ذرہ برابر بھی، رتی برابر بھی خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک روایت تو ہے، لیکن اس کا جو وہ روایت ہے وہ قابل قبول تو نہیں ہے، لیکن اس کا جو مفہوم ہے اس کا میں یہاں ذکر کر دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء جو ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بات تو صحیح ہے کہ نبی اپنی کوئی وراثت چھوڑ کر نہیں جاتے، جائیداد اور زمین، کہ باقی لوگ اس کو سنبھال لیں، وہ تو علم ہی چھوڑ کر جاتے۔ تو علم جو ہے وہ اہل علم کی وراثت ہے، وہ اپنی وراثت کو لیں اور جن کا وہ حق ہے ان تک پہنچا دیں۔ یہ تھی تیسری چیز۔ چوتھی چیز کہ تعلیم و تربیت کا نظام قائم کرنا، یہ بڑا ضروری ہے۔ اس سے پہلے بھی بارہا میں اس چیز کو کئی دفعہ ڈسکس کر چکا ہوں کہ اصول علم کے لیے کوشش کی جائے۔ اہل علم کو چاہیے کہ کوئی ایسے نظام کو قائم کریں کہ لوگوں کی تعلیم و تربیت کا جو نظام ہے وہ قائم رہے، اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو، سستی نہ ہو۔ آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، بہت سے لوگ اپنے کام کاروبار چھوڑ کر، انہیں بند کر کے یہاں پر جمع ہوئے، کس مقصد سے؟ کچھ سیکھنے کے مقصد سے، کچھ حاصل کرنے کے مقصد سے، کہ جائیں گے تو کچھ تو ملے گا سیکھنے کے لیے۔ جس طرح ہم اپنے زندگی کے باقی معاملات میں گھر کی صفائی کرتے ہیں، اگر آپ کے گھر کا اے سی خراب ہو گیا تو آپ اس کی سروس کرواتے ہیں، بائک گاڑی کی آپ ٹیوننگ کرواتے ہیں، تو یہ بھی انسان کی ٹیوننگ ہے۔
اگر آپ اپنی زندگی سے وقت نکال کر اپنی ٹیوننگ نہیں کروائیں گے تو دنیا داری میں پڑ جائیں گے. تو یہ جب بھی اس قسم کے پروگرامز اہل علم کی جانب سے منعقد کیے جاتے ہیں تو کوشش کی جائے آخری درجے تک اس میں شمولیت کی. اب جتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کچھ نہ کچھ تو لے کے جائیں گے, خالی تو نہیں جانے لگے یہاں سے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جتنا بھی علم دے اس سے بڑھ کر ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اگر اکیلا علم ہوگا تو علم تو ہمارے لیے وبال بن جائے گا جب تک اس پر عمل نہیں ہوگا. تو یہ چوتھی اور سب سے اہم ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ اہل علم کو اس قسم کے پروگرام جو ہیں منعقد کرنے چاہیے, تاکہ عام لوگ جو دنیا داری میں لگے ہیں کم از کم اپنی زندگی میں سے 2-4 گھنٹے نکال کر ان میں شمولیت کر کے شاید ہماری وجہ سے کوئی ان کی اصلاح بن جائے. تو سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے پروگرام کی وجہ سے اہل علم کی اپنی اصلاح ہو رہی ہوتی ہے. لوگوں کی اصلاحات کرنا تو بعد کی بات ہے, سب سے پہلے ان کی اصلاح ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ جب انہوں نے قرآن کو کھول کر ایک موضوع کی تیاری کرنی ہے تو پتہ نہیں کتنی ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کے اپنے علم میں آ رہی ہیں, پہلے ان کے علم میں نہیں تھی. کچھ اخلاقی خرابی ہو رہی ہوتی ہے جو ان کے علم میں آ جاتی ہے, وہ اپنی اصلاح کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. کوئی معاشرتی خرابی ان سے درپیش ہو رہی ہوتی ہے, وہ ان کے علم میں آ جاتی ہے, وہ اپنی اصلاح کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. تو یہ ایک ایسا ماحول ہے جس کے ذریعے سے جو لوگ رابطے میں ہیں ان سب کی اصلاح کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا دیتا ہے. تو یہ پوائنٹ جو ہے سب سے اہم ہے. پانچواں اور آخری پوائنٹ, عدل و اصلاح کا فریضہ, کہ اہل علم کو یہ چاہیے کہ ہر معاملے میں عدل کریں اور اصلاح کا جو فریضہ ہے اس کو پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کریں. اصلاح کے فریضے کے لیے اہم ہے کہ آپ کو دور جدید کے جو مسائل ہیں ان سے واقفیت ہونی چاہیے. اس وقت جتنے بھی سوالات پوچھے جاتے ہیں ان میں سے 40% سے زیادہ مسائل جو ہیں وہ سائنس کے ریلیٹ ہی ہوتے ہیں, فقہ کے ریلیٹ ہیں. تو ان چیزوں میں اگر ایک اہل علم کو فقہ کا نہیں پتا ہوگا, سیرت کا نہیں پتا, اسے صرف و نحو کا پتہ نہیں ہے, اسے عربی کا نہیں پتا, تو وہ کیا کرے گا؟ یہ ساری چیزیں پہلے سیکھنی پڑتی ہیں. تو آپ سیکھنے کے مرحلے کو شروع کریں تو آہستہ آہستہ آپ کو یہ چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی. یہ آپ کے دماغ کا حصہ بنتی چلی جائیں گی. شروع میں چیزیں مشکل ہوتی ہیں, لیکن جب آپ ان کو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ آپ کے دماغ کا حصہ بنتی جاتی. تو یہ چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں. کہہ لیں کہ جب آنکھ کھلے تبھی سویرا ہے. تو بعض لوگ اسی سوچ کے ساتھ زندگی گزار دیتے ہیں کہ اب تو وقت گزر گیا, اب تو وقت نہیں ہے, اب تو بس گھر چلا لیا جائے تو کافی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے, جب آنکھ کھلے اس وقت سمجھے سویرا ہے. تو اب اگر ابھی آپ کی آنکھ کھلی ہے یا چند مہینے پہلے کھلی ہے یا چند مہینے بعد کھلے, اسی وقت جو آپ کو لگے کہ پچھلی زندگی میں نے یہ کوتاہی کی ہے اس وقت اس کو شروع کر دیں, تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیں گے. تو اہل علم کی یہ کچھ ذمہ داریاں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی. لیکن میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اہل علم کی کچھ کوتاہیاں بھی ہیں جن کا یہاں پر میں ذکر کر دوں. اہل علم کی کوتاہیاں یہ ہیں کہ وہ سب سے بڑی بات کہ جو میں نے اس پوائنٹ نمبر 4 میں بیان فرمائی کہ وہ دینی علم کے اصول کے لیے بہت کم کوشش کرتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ بس اس علم کو, اس وراثت کو اپنے تک محدود رکھیں, دوسروں تک پہنچائیں گے تو وقت نکالنا پڑتا ہے, دوسروں کی ترجیحات کو سمجھنا پڑتا ہے, اس کے لیے بڑا پریشان رہنا پڑتا ہے. بعض اوقات انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, بعض اوقات انسان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں تو اچھا چاہ رہا تھا لیکن آگے سے اس کا جو نتیجہ ہے وہ نیگیٹو نکل آیا. تو یہ ایک کوتاہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اہل علم کو یہ ساری چیزوں سے بالاتر ہو کر سوچنا چاہیے کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے, بلکہ اپنی کوشش کریں, پھر جو اللہ کی مشیت کو منظور تھا وہ نتیجہ اس کا نکل آئے گا. تو اگر آپ اقبال کو دیکھیں گے جو ہماری قوم کے شاعر ہیں جنہیں علامہ اقبال بھی کہا جاتا ہے, تو انہوں نے ایک اپنی نظم لکھی ہے ایک نوجوان کے نام سے, بال جبریل میں
139 چیپٹر میں. تو اس میں اقبال صاحب نے کچھ اشعار نوجوانوں کے نام لکھے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے کالی ہیں ایرانی، لوح مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی. تو دیکھا جائے کہ آج ہمارے نوجوانوں کا واقعی یہ حال ہے کہ صوفے افرنگی ہیں، کلی ایرانی ہیں، اور ان کی جو تناسانی ہے وہ تو بالکل حد سے گزر چکی ہے. یعنی اتنے سست ہیں کہ کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں، سارا دن بس لیٹے رہتے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، موبائل فون چلا رہے ہیں، کوئی فکر نہیں اپنی زندگی کی، دوسروں کی زندگی کی، بس فارغ زندگی گزار رہے ہیں. تو جو ایک مسلمان ہے، مسلمان کو چاہیے کہ مسلمان انسانوں کی طرح زندگی گزارے، قرآن کو پڑھے، حدیث کا مطالعہ کرے. اور اقبال کا ہی میں شعر سے آپ کو مسلمان کی وضاحت کر دیتا ہوں. انہوں نے ایک نظم لکھی ہے مرد مسلمان کے نام سے، ضرب کلیم کے اندر 62 میں. تو وہ اس میں بیان فرماتے ہیں کہ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. تو یہ چیز اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل بنائے، ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.